رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائے نماز بچھایا تو حضرات حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لیٹ کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کو کہا۔ شہزادے مچل گئے اور یوں کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ سلطنت صبور رضا کی ملکہ معظمہ اور مملکت بکر کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، میرے چاند درزی تمہارے سلائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خدا بندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی کہ اے کل کائنات کی خالق، سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑے کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی، تو تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھی، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعانت غیبی سمجھ کر کپڑے وصول کر کے بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے جوڑے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریم کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک و امتنان کے آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر فاروق نے جب امام حسن و حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ جس پر رسول کریم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا، کیا اے اللہ کے نبی آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔
دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی اور میرے بچے حسن حسین کو بھی بلا لو تاکہ وہ اور ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی اور فاطمہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تطہیر لے کر نازل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ صاحبری لے اور یہ بڑی عبا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے داہنے طرف، زہرا کو بائیں طرف اور حسن حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ اباسب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے اور اس سے میری صلح ہے، اور جو ان سے صلح رکھے اور دشمن ہو اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔